نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سلپ میرے پاس آئی ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک روحانیت کے موضوع پر علمی لیکچرز کا سلسلہ جاری تھا جو کسی وجہ سے منقطع ہو گیا ہے. اب یہ نشست سوال و جواب تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. جو لوگ محض علم کی تلاش میں آتے ہیں ان کی تشنگی برقرار ہے. اگر مناسب سمجھیں تو وہ سلسلہ دوبارہ شروع. ایک مستند بات یہ ہے کہ انسان کے علم میں اضافہ تشکیک کے ذریعے سے ہوتا ہے. سوال دو طریقوں سے جنم لیتے ہیں، ایک تشکیک اور دوسرا تجسس. علم کے حصول کا بہترین ذریعہ تشکیک اور تجسس کے ذریعے پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات سے ہوتا ہے. میرے لیے تو آسان ہے کہ میں جو دل اور دماغ میں آئے میں کیسا چلا جاؤں، لیکن اس طریقے سے علم کی تشنگی باقی رہ جائے گی. سوالات اور جوابات کے ذریعے جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ جامع ہوتا ہے. یہ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں اور لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ بھی در حقیقت انہی نشستوں کے دوران سنی گئی باتوں سے جنم لیتے ہیں. لیکن اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ پیورلی روحانیت کی باتیں کی جائیں اور اس پر جو سوالات ذہن میں اٹھیں ان کا جواب نہ ملے تو روحانیت کی باتیں یک طرفہ تو سنتے آپ چلے جائیں گے، لیکن اس سلسلے میں کلیریفیکیشنز باقی رہ جائیں گی، اور وہ علم جس کے سلسلے میں کلیریفیکیشنز باقی رہ جائیں وہ ادھورا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر درمیان کی ایک راہ نکال لی جائے کہ گفتگو روحانیات پر ہو اور اس کے آخری 15 یا 20 منٹ سوالات کے لیے مختص کر دیے جائیں تو شاید دونوں اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کا اطمینان ہو جائے. آئندہ سے میں اس پہ عمل کر لوں گا. ایک سوال کہ کیا اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے؟ اگر ہے تو جب بھی کوئی بے قرار ہو کر پکارتا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر کیوں اٹھتی ہیں؟ اللہ تعالی کی ایک صفت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی اومنی پریزنس ہے. ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے رب. لیکن اس صفت کے باوجود اس کی کوئی تو جائے نشست ہوگی جہاں وہ بیٹھتا ہے، اور اس کا سراغ ہمیں معراج شریف کے واقعے سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور عرش پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تھی رب تعالیٰ سے. وہی اس کی نشست گاہ ہے. اپنی وہاں نشست ہونے کے باوجود صفاتی طور پر وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ذرہ ذرے میں اس کی پریزنس موجود ہے. چونکہ لاشعوری طور پر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوا ہے، تو جب بھی ہم رب کو پکارتے ہیں تو بے اختیار ہماری آنکھیں عرش کی طرف اٹھتی ہیں کہ وہ وہاں بیٹھتا ہے. ورنہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ سے پکارے جانے پر وہ اس پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. یہ تمام قصہ شعور اور
لاشعور کے درمیان ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ آپ نے پیر اور مرید کے حوالے سے لیکچر میں پیر اور مرید کا تعلق یہ بتایا ہے کہ مرشد صرف اپنے مرید کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں جن کا نام حضرت میاں محمد بخش صاحب ہے، اور ان کے مرشد کا نام پیر شاہ قاضی حضرت دمنی والی سرکار ہے۔ انہوں نے اپنے مرشد کے دربار کے مین گیٹ پر ایک مشہور قول لکھا ہے، پیر میرا او دمڑی والا پیر شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کردہ دونوں جہاں اندر۔ تو پھر یہ ولی اللہ کن دو جہانوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ملک کی تقسیم سے پہلے ایک بڑے پہلوان گزرے جن کا لقب تھا رستم زماں، اور کہا یہ جاتا تھا کہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین پہلوان ہیں۔ کون جانے کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ان سے زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن وہ لائم لائٹ میں نہیں آئے، لیکن ان کو ان کی کارکردگی سے خوش ہو کے رستم زماں کا خطاب دے دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ہر شخص کو انہوں نے ہرا دیا تھا۔ اسی طرح چونکہ پیر اور مرید کے درمیان علم کے رشتے کے علاوہ ایک رشتہ دل کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے استاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے استاد ہر جگہ اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے رستم زماں کو ان کی کارکردگی پر خوش ہو کے دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی مان لیا گیا، یا جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین بچہ سمجھتی ہے، خواہ وہ شکل و صورت کا کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہر مرید اپنی محبت میں اپنے استاد کو دنیا کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان سمجھتا ہے، اور اس سے توقعات جو وابستہ ہوتی ہیں، اس محبت اور ان توقعات کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں وہ میری مدد کریں گے۔ حالانکہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ روز حساب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہمارا مرشد روز حساب ہمارے کام آئے گا، جب حساب کتاب ہمارا ہو رہا ہوگا اس وقت ہماری کوئی مدد کر سکے گا، وہ درست نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے، تو اگر ہم محبت میں بھی اعتدال کے دائرے میں رہیں تو وہ خود ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب مرشد اور شاگرد کا تعلق میں بیان کر رہا تھا تو میں نے ایک چیز اور عرض کی تھی کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیر کو انسان سمجھے، اسے انسان ہی کے مقام پر دیکھے، اور ہر انسان کی طرح اس سے بھی غلطی کی توقع رکھے کہ میرے مرشد یا میرے پیر انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب ہم اپنی محبت میں بھی ایک اعتدال میں رہتے ہیں اور اپنے مرشد کو یا اپنے پیر کو انسان سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں نہ تو مایوسی ہوتی ہے نہ جھٹکے لگتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرشد سے، ہمارے پیر سے کہیں کوتاہی ہو گئی۔ ورنہ اگر محبت میں اتنی دور چلے جائیں کہ ہم پیر کو اور مرشد کو انسان سے بالاتر سمجھنے لگیں، سپر ہیومن سمجھنے لگیں، تو پھر ہم اس سے غلطی کی توقع نہیں رکھیں گے، اور جب ہمارے مرشد کا یا پیر کا کہیں پاؤں پھسلے گا تو ہم صرف اپنی توقعات کی وجہ سے اس سے متنفر ہو جائیں گے، دور چلے جائیں گے۔
تو یہ ایک بڑا نقصان ہوگا۔ اگر ہم اسے انسان سمجھتے رہے تو پھر اس کی کوئی کوتاہی، اس کی خطا یا اس کے پاؤں پھسلتا ہوا دیکھ کے ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، ہم اسے انسان سمجھ کے معاف کر دیں گے، اور ہمارا پیر اور مرید کا اور محبت کا وہ تعلق اسی طرح قائم رہے گا۔ اسی طرح جب پیر کسی وقت آپ کی مدد کو نہیں پہنچتے، آپ کی کسی الجھن کا کوئی اچھا حل نہیں بتا سکتے، تو پھر ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر یہی ذہن میں رہا کہ ہمارے مرشد تو ڈوبتے ہوئے جہاز کو ہاتھ بڑھا کے سمندر کی تہہ سے نکال کر سطح سمندر پر دوبارہ اسے رواں کر دیتے ہیں، تو جب ایسا ہو نہیں پائے گا تو ہمیں مایوسی ہوگی۔ یہ محبت کی انتہا ہے جو میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والوں نے اپنے مرشد صاحب کے بارے میں کی۔ ان کے مرشد صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا رہا ہوں۔ بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ ہیں وہ، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عشق کا یہ عالم ہے کہ آنکھیں ان کی پوری نہیں کھلتی ہیں، آدھی کھلی ہوتی ہیں، لیکن ہیں بہرحال انسان، ان کی بحیثیت انسان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اپنی حدود ہیں جن سے باہر وہ نہیں جا سکتے۔ شاعری تو ویسی بھی مبالغہ آرائی ہی کا نام ہے کہ اس میں انسان کا ایکسپریشن مبالغے کی طرف جاتا ہے۔ اگر شاعری میں کسی دوسرے انسان کو وہ چاند کا ٹکڑا کہہ دے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ واقعی چاند کا بچھڑا ہوا کوئی حصہ ہے۔ اگر شاعری میں کسی دوسرے انسان کے چہرے کو کھلا ہوا قرآن کہہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی قرآن ہو گیا۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے جو ایک مرید نے اپنے پیر کے ساتھ محبت کا کیا ہے، اس کو اسی رنگ میں لے لیجئے، ورنہ انسان خواہ ولایت کے کسی بھی مقام پر فائز ہو، وہ رہے گا انسان، اور اس کی اپنی لمیٹیشنز وہی رہیں گی جو ایک انسان کی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ توقع نہ رکھیے کہ آپ کے مرشد روز حساب کام آ جائیں گے، بالکل کوئی نہیں کام آئے گا۔ ہر انسان کو اپنا حساب خود ہی دینا ہوگا۔ میں ایک بار پھر یہ عرض کر دوں کہ جب میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو میں خدا نخواستہ جناب پیر شاہ غازی صاحب کے مقام کو نیچے نہیں کر رہا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ایک زمانے میں ان کے مزار پر خاصا ریگولرلی جاتا رہا ہوں اور حاضری دیتا رہا ہوں۔ ان سے میری ملاقات بھی وہیں ہوئی، ان کو دیکھا میں نے اور میں بہت متاثر ہوا۔ خود میرے اپنے دل میں ان کے لیے بہت محبت ہے، پیر شاہ غازی صاحب کے لیے، لیکن اپنی تمام تر محبت کے باوجود میں انہیں سمجھتا انسان ہی ہوں۔ بہت علم والے آدمی ہیں، بڑے پائے کے ولی ہیں، سب ہیں۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بڑے شاہ صاحب کے وصال کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ اگر مناسب سمجھیں تو جواب مرحمت فرما دیں۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہر شاگرد کو اپنے استاد سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ محبت علم سیکھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں نے ایک ذکر کیا تھا یہاں کہ انسان ڈر اور خوف سے جو احکامات کی تعمیل کرتا ہے، حکم کی تعمیل کرتا ہے، وہ دل سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان میں ایک ٹینڈنسی رہتی ہے کہ کسی طرح سے ان احکامات کو ٹال دیا جائے، نیم دلی سے اس کی تعمیل کرے گا انسان۔ لیکن
اگر کسی شخص سے وہ پیار کرتا ہے تو اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے گا اور بڑے سچے دل سے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کرنے کے لیے کوشش کرے گا. میں نے اس ضمن میں بیٹی کی مثال دی تھی. اسی طرح مجھے بھی اپنے مرشد سے پیار ہے. ایک زمانے میں بیمار ہو گئے تھے شاہ صاحب بہت. میں ان کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ حالت نزا میں تھے، تو رات کا 1 بجا ہوا تھا. بہت تکلیف میں تھے. جب میں نے دیکھا کہ یہ تو حالت نزا میں ہے، آخری وقت آن پہنچا ان کا، وہ خود بھی انہوں نے مجھے کہا کہ لو میاں ہم تو جا رہے ہیں. تو اس محبت کی وجہ سے میں یہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ شاہ صاحب چلے جائیں گے. تو میں نے زندگی میں شاید پہلی اور آخری گستاخی کی. میں اپنے مرشد صاحب کی بیک پر بیٹھا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کندھے دبا کے ان کو کچھ تھوڑا سا کمفرٹ مہیا کر دوں. تو بے اختیار میرے دل سے ایک دعا نکلی رب کے حضور کہ یا باری تعالی، مجھے ان کی بہت ضرورت ہے، تو مہربانی فرما اور ان کو کچھ مزید زندگی بخش دے. اور ساتھ ہی مجھے یہ خیال ہوا کہ معلوم نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میں نے رب تعالیٰ سے فردر عرض کر دی کہ یا باری تعالیٰ، اگر ان کی زندگی کے سانس گنے جا چکے ہیں تو ایک مہربانی فرما، میری زندگی کے کچھ سال میری زندگی سے کم کر کے میرے مرشد کو بخش دے. تو اس دعا کے فوراً بعد میں نے وہ گستاخی کی جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ میں نے اپنے مرشد صاحب کو دم کر دیا. تو وہ دم کرنے کے فوراً بعد سکون میں آ گئے اور پیچھے مڑ کر مجھے کہا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. تو کیا جواب دیتا، میں خاموش رہا. لیکن اللہ کا یہ احسان ہوا کہ وہ حالت نزا سے نکل آئے اور پھر طبیعت ٹھیک ہو گئی. بات یہ ہے کہ کسی بھی شاگرد کے لیے بڑا دشوار ہے کہ اپنے استاد کو یا اپنے مرشد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتا دیکھ لے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان بے بس ہے، اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. انسان موت کو تو روک نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے. اور دعا میں بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی کے سانس پورے ہو گئے ہیں، اسے جانا ہے، تو رب تعالیٰ کے کام تو اٹل ہیں، وہ تو ہو جاتے ہیں. اگر اسی طرح سے زندگی طویل ہوتی ہو تو کوئی ماں اپنے بچے کو مرنے ہی نہ دے. تو اس کا دوسرا حل میرے دماغ میں یہی آیا کہ میں اپنی زندگی کے کچھ سال والنٹیرلی فورگو کر دوں اپنے مرشد صاحب کے حق میں. شاید اللہ قبول کر لے اور وہ سال زندگی کے میرے مرشد صاحب کو عطا کر دیے جائیں. تو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ کسی صاحب نے میری فیلنگز کا مجھ سے پوچھا ہے. تو اس سے میری فیلنگز کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب میرے مرشد رخصت ہو گئے ہوں گے اس دنیا سے تو میری فیلنگز کیا ہوں گی. جس سلسلے میں مجھے پہلی خلافت عطا ہوئی تھی، اس میں ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ شاگردوں میں سے جس شاگرد کو خلافت عطا ہوتی ہے، وہ خلیفہ اپنے مرشد صاحب کے انتقال کے وقت وہاں موجود نہیں ہوتا، بلکہ انتقال کے فوراً بعد پہنچتا ہے اور اپنے مرشد کا فیونرل اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. کفن دفن کے انتظامات
خلیفہ ہی کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔ یہ اچھا ہوا کہ میرے مرشد صاحب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ میرا خیال ہے کہ اس کو برداشت کرنا دشوار ہوتا میرے لیے۔ لیکن دو چیزیں اس میں ہیں، ایک صبر اور دوسری اللہ کی قضا پر راضی ہونا۔ تو مرشد صاحب سے محبت اور یہ دل کی خواہش کہ مجھ سے جدا نہ ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان چیخو پکار کرے، غم کا اظہار دوسروں پر کرے، بلکہ اپنے مرشد کی تعلیمات کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا میرا خیال ہے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب مرشد ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو انسان اپنے مرشد کی تعلیمات کے عین مطابق صبر، برداشت اور رب تعالی کے فیصلے پر بخوشی رضا راضی ہونے کا اظہار کرنے کا بہترین موقع وہ ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو یوں کہیے کہ یہ ایک ٹیسٹ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اتنی عزیز ترین چیز ہاتھ سے جا رہی ہے، اور اس وقت انسان سب کچھ اپنے اندر ضبط کر کے بہت نارمل بیہیو کرے، ایز اف کہ کچھ ہوا ہی نہیں، تو اس ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے۔ مرشد آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ جو کچھ رب تعالی کی طرف سے آ جائے اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لے انسان۔ کسی بزرگ نے رضا کی تعریف اس طرح سے کی تھی کہ جس طرح خوشیاں ملنے پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، نعمتیں ملنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو مصیبت پڑنے پر بھی اسی خوشی کا اظہار کرے، یہ رضا ہے۔ تو رضا الہی پر راضی ہونا تو بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ باقی انسان سمجھتا ضرور ہے کہ مرشد کے چلے جانے کے بعد میں اب ہر قسم کی مصائب اور ہر قسم کے پرابلمز کے سامنے ڈائریکٹلی ایکسپوز ہو گیا ہوں، درمیان میں ڈھال کوئی نہیں رہی، اور ساتھ ہی اسے ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ مشن جو میرے مرشد چلا رہے تھے اس مشن کو مجھے چلانا ہے، اور اپنے مرشد صاحب کا نام بلند کرنے کے لیے اس مشن کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے پر چلانا ہے مجھے۔ یہ فیلنگز بھی ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ غالباً جن صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے وہ ایک خاص اینگل سے اسے جاننا چاہ رہے ہیں، تو وہ اینگل میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بار مرشد صاحب نے فرمایا کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، درویش ہوں، میرے پاس جو جس مقصد کے لیے آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو وہی کچھ دے دوں۔ دنیاوی فائدے کے لیے لوگ آتے ہیں، دعائیں کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، میں ان کے لیے دنیاوی فائدے ہی کی دعا کر دیتا ہوں۔ جو دنیا کے حصول کے لیے آتے ہیں میں ان کو دنیا کے حصول کے طور طریقے بتا دیتا ہوں۔ تو میرے بارے میں فرمایا کہ تمہارا چہرہ تو مجھے بہت دیر پہلے دکھایا گیا تھا کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، لیکن تم نے آنے میں بہت دیر کی، اس لیے جب تم آئے تو میں نے تمہارا حصہ جو میرے پاس تھا علم کا وہ فوری طور پر تمہیں دے دیا، کیونکہ تمہیں بھیجا ہی میرے پاس علم کے لیے گیا تھا، اور پھر اس علم کی خوبی بیان کی جس کو اس طرح پبلکلی بیان کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ تو جو خوبی انہوں نے بیان کی اس علم کی، اس سے
خوش ہو کے میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اب تو پھر 2 آدمی ہو گئے اس علم کے. تو فرمانے لگے کس طرح؟ تو میں نے کہا ایک آپ اور ایک میں. تو کہنے لگے یہ بھی تمہاری بھول ہے، تم تو علم کی معراج کو اس وقت پہنچو گے جب مجھے دفن کر کے 72 قدم کے فاصلے پر جا کر فاتحہ پڑھو گے تو اس وقت علم کی معراج کو پہنچو گے. تو الحمدللہ ویسے ہی ہوا کہ وہ 72 قدم پیچھے آنے کے بعد جب فاتحہ پڑھی تو احساس ہوا کہ میرے وزن میں کچھ اضافہ ہو گیا سڈنلی. وہ میرے جسمانی وزن میں اضافہ نہیں ہوا تھا، بلکہ علم اپنے پورے زوروں میں آیا تھا اس وقت. باقی دنیا تو یہیں چلتی رہتی ہے، مرشد رخصت ہو جاتے ہیں، ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں، انسان زندگی کے معاملات اسی طرح نبھاتا رہتا ہے. البتہ یہ ضرور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ جس طرح میرے مرشد صاحب نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے یہ علم عطا فرما کے اللہ کی راہ دکھا کے، بہت بڑا احسان ہے ان کا میرے اوپر. تو میں اس احسان کا ایک معمولی سا حصہ ہی چکا دوں، وہ اس طرح سے کہ میں اپنے مرشد کا نام اس دنیا میں بلند کر سکوں. یہ خواہش ہے میری، اور اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا کر دے.